حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وبنيه وأخيه وأبيه وأمه، وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته، وجعلها طير الموهبتين وسيلة لنيل قربته وتحصيل رحمته، ثم الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه آلاف التحية والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل آج اس عشرے کی 8ویں مجلس کی ایک ہی عنوان کے تحت محبت امام حسین اور شوق زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے جو گفتگو ہو رہی ہے، آپ سب حضرات کے سامنے مسلسل عظمت امام حسین علیہ السلام اور نعمت محبت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب کسی کے سلسلے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام پیدا کر دیتا ہے. اور جب محبت امام حسین علیہ السلام معرفت کے ساتھ پیدا ہو جائے تو اس کا لازمہ کیا ہے کہ اس کے دل میں شوق زیارت امام حسین علیہ السلام بیدار ہو جائے. صحیح معنوں میں اگر کسی قلب میں، کسی انسان کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی صحیح معنوں میں معرفت کے ساتھ محبت ہو جائے تو وہ دل پاک ہو جائے گا. اور حقیقت میں
وہ دل احترام کے قابل ہے، وہ افراد احترام کے قابل ہیں کہ جن کے دلوں میں محبت امام حسین علیہ السلام پائی جاتی ہے۔ محبت امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی چیز نہیں، ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے جس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے، جس کو ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس محبت کے ارد گرد کوشش کرنا ہے کہ کوئی گناہ نہ آنے پائے، اس محبت کے ارد گرد کوشش کرنا ہے کہ کوئی غلط کام نہ ہونے پائے، ورنہ یہ محبت امام حسین علیہ السلام جو عظیم ہے، اگر گناہوں کے ساتھ انجام دیں گے تو یہ محبت امام حسین علیہ السلام آپ کے دلوں سے چلی جائے گی۔ قدر کریے، منزلت کو پہچانیے، عظمت کو سمجھیے۔ اگر آپ کے دلوں میں محبت امام حسین علیہ السلام پیدا ہو گئی تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ کیسے محفوظ رکھنا ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں کیسے محبت امام حسین علیہ السلام کو بچا کے رکھنا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کیسے آج جو ہمارے درمیان محبت امام حسین علیہ السلام آئی ہے بہت آسانی سے نہیں، بہت صعوبتوں کے ساتھ ہم تک محبت امام حسین، عزائے امام حسین علیہ السلام پہنچائی گئی ہے۔ ہمیں قدر کرنا چاہیے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عظیم نعمت دی ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جس طرح سے آپ کے بہت سارے اعمال خیر ہیں، بہت سارے نیک کام آپ کے ہیں، آپ کبھی بھی اپنے نیک کاموں کے اوپر فخر نہ کریے گا، مباحات نہ کریے گا۔ اگر ایک گناہ بھی ہوئے تو آپ کے سارے نیک کام کیا ہو جائیں گے؟ جل کے راکھ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ منو من ایک جگہ لکڑی لا کے رکھ دیں، 10 15 20 25 50 ہزاروں ٹرک اگر ایک جگہ لکڑی لا کے رکھ دیں اور پھر اس میں ایک ماچس کی تیلی ڈال دیں، آپ کو تصور ہے کہ کیسے جو ہے پورے لکڑیوں کا ڈھیر جل جائے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا۔ ایز اٹ از یہی ہے، آپ کے اعمال بے پناہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم سے ایک غلطی ہو گئی تو ہمارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ ہمیں رعایت کرنا ہے کہ ہم گفتگو بڑوں کے ساتھ کیسے کریں، لین دین کیسے بڑوں کے ساتھ کریں، کیسے معاملہ بڑوں کے ساتھ کریں، کیسے معاملہ والدین کے ساتھ کریں، کیسے معاملہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کریں، کیسے معاملہ جو ہے اپنی بڑی بہن کے ساتھ کریں۔ آپ کو خیال کرنا ہوگا، عظمت والدین آپ کو سمجھنا ہوگا۔ والدین کی کم عظمت نہیں ہے، والدین ہے کہ جو آپ کو اس منزل کے اوپر لا کے کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور بلکہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کہا جائے گا کہ چلیے نماز صبح کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، چلیے نماز ظہر پڑھیے، مغرب کا وقت ہو گیا، چلیے مغرب کی نماز پڑھیے۔ بچوں کو خود ہیبٹ ہونا چاہیے، اور کردار اس میں سب سے اہم کردار اور اہم رول جو ہے اس میں ماں کا ہوتا ہے۔ ماں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ماں کے عمل کو دیکھیے اور اس عمل کو فالو کرتے جائیے۔ باپ کے عمل کو دیکھیے، باپ کے عمل کو فالو کرتے جائیے۔ باپ اگر صبح کی نماز پڑھ رہا ہے، پیرنٹ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی بہن صبح کی نماز پڑھ رہی ہے، بھائی صبح کا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو فالو کریے۔ یہ اچھا کام ہے، جب تو یہ انجام دے رہے ہیں تو لہذا ہمیں بھی اس عمل کو
کرنا چاہیے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر کہے ہوئے کمال یہ ہے کہ آپ عمل کو دیکھ کر کے اس کے نیک عمل کو فالو کرتے جائیے. یہی کمال ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ ہے عظمت محبت امام حسین علیہ السلام. اگر کسی کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام آ گئے تو وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. اور اس کے دل میں پروردگار عالم عشق زیارت امام حسین ڈال دیتا ہے. زیارت حسین کی عظمت کم نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کے سلسلے سے ایک روایت کا تذکرہ. آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے. اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تو آپ کتنے اہم ہو گئے، کتنا آپ کا بلند مقام ہو گیا ہے. اللہ اکبر. جناب عبداللہ ابن زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ان لزوار الحسین ابن علی علیہ السلام یوم القیامہ فضلا علی الناس. کہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے جو ہے قیامت میں ایسا فضل ہوگا، ایسا شرف ہوگا. جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا فضل ہوگا، ایسا شرف ہوگا، ایسی قیمت ہوگی ظاہر امام حسین علیہ السلام کی. عبداللہ ابن زرارہ کہتے ہیں قلت وما فضلہم. عبداللہ ابن زرارہ کہتے ہیں کہ وہ فضل کیا ہے مولا بتائیے، وہ کون سا شرف ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے، کیا اہمیت ہے، کیا اس کا مقام ہے، کیا درجہ ہے. تو امام کہتے ہیں قال، امام نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا: يدخلون الجنہ قبل الناس ب40 عام. ظاہر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے امام کہتے ہیں کہ ظاہر امام حسین يدخلون الجنہ قبل الناس ب40 سنہ، لوگوں سے 40 سال پہلے ظاہر امام حسین علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا جائے گا. 40 سال پہلے لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، لیکن الگ سے کہا جائے گا کہ ظاہر امام حسین الگ ہو جائیں، اور لوگ کھڑے ہوئے صفوں میں 40 سال تک حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، اور ظاہر امام حسین سے کہا جائے گا کہ آپ لوگ الگ ہوئیے اور سیدھے جنت میں جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وسائر الناس فی الحساب والموقف. اور تمام لوگ اپنا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے. کتنا بڑا فضل ہے. کہیں پہ امپورٹنٹ جگہ جائیے جہاں پہ بہت بڑا مجمع لگا ہوتا ہے اور ہزاروں ہزار کا مجمع لگا رہتا ہے. جیسی آپ پہنچے کسی افسر سے ملنے کے لیے کہیں جائیے تو معلوم ہے کہ صف لگی ہوئی ہے، رش ہے، ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ لگے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. 4 5 6 دن ہو جا رہے ہیں، ہفتوں ہو جا رہے ہیں اپنے نوبت پہ اور اپنے نمبر پہ وہاں تک پہنچنے کے لیے. لیکن اسی اسنا میں اگر 2 لوگ ایسے جائیں کہ جن کو اسپیشلی افسر بلائے کہ آپ لوگ وداؤٹ ویٹ، بغیر انتظار کیے ہوئے آئیے، آپ کو بلایا گیا ہے، تو اس وقت کیا محسوس کریں گے آپ؟ فخر محسوس کریں گے کہ نہیں کہ میری امیج ہے، میرا مقام ہے، میرا فخر ہے؟ بہت فخر محسوس کریں گے کہ مجھے جو 10 دن سے نمبر لگائے ہوئے ہیں ان کو ابھی لائن میں کھڑا ہونا ہے، اور میں ابھی 2 منٹ میں آیا ہوں اور مجھے کہا جائے کہ آپ آئیے، چلیے آپ کو بلایا صاحب نے. ظاہر امام حسین علیہ السلام کی عظمت دیکھیے. حساب و کتاب کے لیے محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، صفوں پہ صفیں لگی ہوں گی، حساب و کتاب دیے جا رہے ہوں گے. اور ظاہر امام حسین علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا صادق ہیں، سچے امام ہیں. وہ کہتے ہیں
کہ فضل ظاہر امام حسین علیہ السلام یہ ہوگا کہ حساب و کتاب جب کمپلیٹ ہوگا لوگوں کا اس سے 40 سال پہلے ظاہر امام حسین علیہ السلام، یعنی معلوم ہوا کہ حساب و کتاب 1-2 دن کا نہیں ہے، سال چلیں گے، 40 سال تک چلیں گے، لیکن ظاہر امام حسین الگ کیا جائے گا۔ کون ہے ظاہر امام حسین السلام؟ معرفت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ زیارت کر کے آئے اور اپنے اعمال اور کردار کو پھر ویسے ہی جیسا تھا ویسے ہی بنا دیا، نا۔ اگر اعمال برے ہو گئے ہیں اللہ بہت ہی مسبب الاسباب ہے، مغفرت کرنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ کریم خدا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، ماں باپ کے سامنے آ کے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، تو ماں باپ معاف کر دیں گے، بیٹا کوئی بات نہیں ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ماں باپ سے کہیں زیادہ کریم وہ خدا ہے۔ اگر اس کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام سے واپس آنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے گڑ گڑائیے، روئیے، آپ کی غلطیاں پروردگار عالم معاف کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے عزیزو، یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ کا کوئی عمل دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو آئیے نہیں کہ دنیا خوش ہو جائے، کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، بلکہ ہر وقت یہ ایم ہونا چاہیے، یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارے اس کام سے مرضی پروردگار حاصل ہو جائے، پروردگار عالم کی رضا حاصل ہو جائے۔ اسی لیے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا؟ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کا بیٹا دیکھو، دنیا کے مدح اور دنیا کی مذمت کے چکر میں نہ پڑنا، دنیا والے اگر تعریف کریں تو خوش نہ ہو جانا، دنیا والے اگر تمہاری جو ہے مذمت کریں تو ناراحت نہ ہو جانا، ناراض نہ ہو جانا، دنیا سے لو نہ لگانا۔ تو بیٹے نے کہا بابا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں کہ دنیا کے مدح اور ذم سے جو ہے خوش اور غمگین نہ ہو جانا۔ تو جناب لقمان نے کہا بیٹا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، چلو میرے ساتھ، کا گھوڑا لو اور لے کے چلو، میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں۔ دنیا والے کسی کے نہیں ہوتے ہیں، بس جو اپنے عمل کو انجام دینا ہے تو سب اس ساتھ پروردگار عالم کے لیے انجام دو۔ اب جناب لقمان اپنے بیٹے کو لے کے گھوڑے کے ساتھ نکلتے ہیں بازار کی طرف، لیکن جناب لقمان جب پہلے چل رہے ہیں بازار کی طرف تو جناب لقمان خود کیا ہوا؟ گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بچے سے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تم پیدل چلو۔ اب جب جناب لقمان گھوڑے پہ بیٹھ کے اور اپنے بیٹے کو پیدل لے کے آ رہے ہیں تو بازار میں لوگوں نے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا تو کہا کہ کتنا بے رحم باپ ہے۔ لیکن دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوتی، یہ مقصد بیان کرنا ہے جناب لقمان کہ دنیا کے لیے کبھی کوئی کام نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے تو کوئی غلط کام نہیں انجام دے سکتے۔ جناب لقمان گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کو پیدل لیے چل رہے ہیں، دنیا والوں نے دیکھا کہ نا کتنا بے رحم باپ ہے، خود تو سواری پہ بیٹھا ہوا چلا جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو پیدل کھینچے چلا جا رہا ہے۔ تو جناب لقمان جب یہ طنز کیا جناب لقمان کو، تو جناب لقمان نے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھو یہ دنیا والے ہیں، اس پہلی کنڈیشن میں بھی دنیا والے ہم سے خوش نہیں ہیں۔ اب کیا ہوا؟ جب بازار میں چلے گئے، دنیا والوں نے طنز کیا تو کہا کہ اب پھر پلٹ کے چلتے ہیں۔ اب پھر کیسے پلٹے؟ اب بیٹے کو بیٹھا دیا اور خود باپ پیدل۔ اب دنیا والوں نے دیکھا بیٹے کو کتنا
بے تربیت لڑکا ہے، خود گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے اور اپنے ابا کو کیا، اپنے پاپا کو کیسے لیے جا رہا ہے؟ پیدل لیے جا رہا ہے. کتنا بے رحم، کتنا بے تربیت اور بے اخلاق لڑکا ہے. جناب لقمان نے کہا بیٹا دیکھا، تم بھی اگر بیٹھے ہو، میں پیدل چل رہا ہوں تو دنیا والے کہہ رہے ہیں بیٹا دیکھو دنیا سے کبھی لو نہ لگانا. اب یہ دو کنڈیشن ہو گئی. پھر جناب لقمان نے کہا کہ چلو ابھی پھر بتاتا ہوں. اب جناب لقمان نے کہا کہ اب گھوڑے پہ ہم نہیں بیٹھیں گے، اور دونوں پیدل اور گھوڑے کو ہاتھ میں ایسے ہی لیے جا رہے ہیں. اب دنیا والوں نے دیکھا، بازار میں جب دیکھا تو کیا کہا کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ، سواری موجود ہے اور یہ پیدل چلے جا رہے ہیں، گھوڑے کو لیے چلے جا رہے ہیں اور خود پیدل چلے جا رہے ہیں. تو جناب لقمان نے بیٹے سے کہا دیکھو بیٹا، اس حال میں بھی دنیا راضی نہیں ہے. اچھا اس حال میں بھی نہیں ہے، دیکھو دنیا والوں سے لو نہ لگانا، اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا. اب جناب لقمان نے 3 کنڈیشن بتائی، چوتھی کنڈیشن پھر بتائی. بازار سے جب پھر پلٹنے لگے، دونوں گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، دونوں گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے. اب جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کتنے بے رحم انسان ہیں یہ سب، کہ 2 لوگ ایک معمولی سے جان رکھنے والے جانور کے اوپر لدے پڑے ہیں. جناب لقمان نے کہا دیکھا، اس صورت میں بھی دنیا والے راضی نہیں ہیں. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا سے لو نہ لگانا. دنیا سے لو لگاؤ گے تو ذرا سے تو تمہیں مزہ آئے گی، ذرا سا تمہیں اچھا لگے گا، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ بہت برا رزلٹ ہے اس کا. کوشش کرو کہ اپنے ہر کام کو خالصتاً لوجہ اللہ کرو، ہر عمل کو اللہ کے لیے انجام دو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. عزیزو، کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اخلاق کے اعتبار سے بلند ہونا چاہیے انسان کو. اخلاق کے اعتبار سے انسان کو عالی ترین ہونا چاہیے. تب جا کے جو ہے جب محبت امام حسین علیہ السلام دل میں آئے گی، تب جا کے آپ بامعرفت بنیں گے. اور پروردگار عالم کسی کے سلسلے سے اگر بدی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بغض امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے، بغض زیارت امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے. بس آخری بات اور زحمت تمام. ٹھیک ہے انسان معصوم ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی کے بعد انسان نادم ہو جاتا ہے، توبہ کر لے. اچھا آپ یہ توبہ کا کانسیپٹ یہ قطعاً نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا ابھی غلطی ہوئی تو اللہ کے وہاں جا کے یا اللہ توبہ کر لیا اور اللہ نے معاف کر دیا، پھر جو دوسرے دن وہی غلطی. نہیں، یہ توبہ نہیں ہے. گویا یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کو جو ہے کیا کر رہا ہوں، استغفر اللہ. اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نے توبہ کر لیا ایک دفعہ تو پھر وہ گناہ جو آپ نے انجام دیا ہے وہ قطعاً آپ کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ پلٹ کے دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دینا چاہیے. گناہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئیے. پروردگار عالم نے ادعونی فاستجب لکم دعاءکم، پروردگار عالم نے کہا میرے بندے میری بارگاہ میں آ کے اپنے دست ریاض کو بلند کر دو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. پروردگار عالم بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کے سلسلے سے. جب تو جو ہے اس نے جو ہے 3 وقت نماز کے لیے بلایا کہ آپ آئیے، صبح میں، ظہرین میں، مغربین میں آئیے تو مجھ سے مناجات تو کریے. خلوت میں بلایا، نماز شب میں مصلی پہ آئیے تو، اور آ کے اللہ کی بارگاہ میں ناد و نیاز. تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کس طرح سے میں اپنے بندے کو معاف کروں. غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن دل نادم ہونا چاہیے، دل شرمندہ ہونا چاہیے.
इसी तरह का एक वाकया है कि एक शख्स, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद एक शख्स है जो दुनिया में बेपनाह गुनाहों में आलूदा, गुनाह बेपनाह गुनाह कर चुका होता है, लेकिन उसका दिल क्या होता है, शर्मिंदा हो जाता है। दिल उसका सोचने लगता है अकेले में कि अब मैंने जो कुछ किया ये बहुत गलत है, अब मैं कैसे माजरत तलब करूं, कैसे माफी मांगूं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आता है कि मौला से चल के पूछूं, मौला तो कोई तरीका बता ही देंगे कि कैसे माफी मांगूं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस आने वाले गुनहगार से कहा, कोई मसला नहीं है, तुमने बहुत गुनाह किया, तुम्हारा दिल शर्मिंदा हो गया, अब मैं तुम्हें 5 अमल बता रहा हूं, 5 अमल में से कोई एक अमल भी अंजाम दो और उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। देखिए, इंसान बज़ाहिर जब पैदा हुआ था तो हिलने डोलने के काबिल नहीं था, उसे हिलाया जाता था, उसे खिलाया जाता था, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। अब इंसान की अगर सही तरबियत नहीं होगी तो वह बच्चा बड़ा होकर सरकश हो जाएगा। अगर सही तरबियत होगी तो वह इंसान सोचेगा कि मेरी इब्तिदा क्या थी, मेरी इब्तिदा क्या थी, अपने इब्तिदा को सोच लेगा, यही काफी है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा उस आने वाले गुनहगार से जिसका दिल शर्मिंदा हो गया, गौर से सुनिए, जिसका दिल शर्मिंदा हो गया, कहा कि देखो 5 अमल बता रहा हूं, 5 में से एक कोई करो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। अब ये तो बड़ा खुश हो गया। इमाम ने कहा 5 चीजों में से कोई एक चीज कर ले, उसके बाद जो दिल चाहे वो कर सकता हूं। तो कहा आगा जल्दी से बताइए क्या है। देखिए इंसान कितना मजबूर है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, उखरुज मिन विलायतिल्लाह फफ़अल मा शि'त, हुकूमत परवरदिगार आलम से निकल जाओ, उसके बाद जो दिल चाहे तुम काम अंजाम दो। अब एक मर्तबा सोचता है कि हुकूमत परवरदिगार आलम तो पूरी दुनिया में कहाँ निकलूंगा, ये बज़ाहिर हुकूमत नहीं जो आज हुकूमत है, यहाँ दिल्ली में किसी की, यहाँ किसी की, यहाँ किसी की नहीं, असल हाकिम परवरदिगार आलम है। इमाम हुसैन साहब ने कहा कि विलायत खुदा से निकल जाओ, हुकूमत खुदा से निकल जाओ, उसके बाद जो दिल चाहो। सोचता है कि अगर हुकूमत इलाही से, हुकूमत परवरदिगार आलम से निकलूंगा तो कहाँ जाऊंगा। कहा मौला ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं, हुकूमत तो पूरी दुनिया में खुदा की, कहाँ जाऊंगा कि गुनाह करूं। कहा मौला ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा कहा ये नहीं हो सकता है, कहा ये नहीं हो सकता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है ये नहीं हो सकता है तो दूसरा काम कर लो। कहा मौला जल्दी बताइए क्या काम है। उसने सोचा कि शायद ये कर लूंगा उसके बाद गुनाह अंजाम दूंगा। ला ताकुल मिन रिज़्क़िल्लाह वफ़अल मा शि'त, अल्लाह के रिस्क से कुछ खाओ नहीं, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। एक मरतबा सोचने लगा तो खाऊं क्या, जो कुछ भी खाने का है वो रिस्क इलाही तो है। अगर मैं खाना पीना छोड़ दूं तो जिंदा कहाँ रहूं, 2-4 दिन में मुझे कब्र मिलने जाना पड़ेगा। कहा मौला ये भी पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए क्या है, मुमकिन नहीं है। फिर इमाम हुसैन साहब ने कहा कि अच्छा ये नहीं कर सकते हो तो चलो तीसरा काम कर लो। अब सोचा कि शायद ये हो जाए। आया था इमाम हुसैन साहब से पूछने के लिए, इमाम ने जब कहा चलो ये 2 नहीं कर सकते, तीसरा काम कर लो। कहा हाँ जल्दी मौला जल्दी बताइए। वो सोच रहा था कि शायद मैं कर लूं ये तीसरा काम। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आने वाले से क्या कहा, देखिए इंसान कितना मजबूर है। बज़ाहिर सोचता है कि मैं सब कुछ गुनाह कर रहा हूं, लेकिन नजर खुदा से महफूज नहीं है, देख रहा है खुदा। अब इमाम हुसैन साहब ने कहा तीसरा काम कर लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। कहा मौला क्या है। कहा इज़हब इला मकानिन ला यरल्लाह, ऐसे जगह पे चले जाओ कि जहां खुदा न देखता हो
اور جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو. وہ سوچتا ہے کہاں جاؤں. ہر جگہ تو خدا سمیع و بصیر، ہر جگہ تو خدا دیکھ رہا ہے، کہاں جا کے گناہ کروں. ہر جگہ خدا ہے، کیا کمرے میں نہیں خدا ہے؟ کیا اسٹور میں خدا نہیں ہے؟ کیا بیسمنٹ میں خدا نہیں ہے؟ کہاں جا کے گناہ کروں؟ کیا تنہائی میں خدا نہیں ہے؟ کیا اکٹھے میں خدا نہیں ہے؟ کیا رات میں خدا نہیں ہے؟ کہاں جاؤں؟ کیا انڈیا میں باہر کہاں جاؤں؟ وہ ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ کہاں جاؤں جہاں خدا نہیں ہے، جہاں دیکھتا نہیں ہے خدا. تو کہا مولا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، جہاں جاؤں وہاں خدا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. امام حسین السلام نے کہا یہ کام نہیں کر سکتے ہو. کہا آقا یہ بھی نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے اصلاً. کہاں جاؤں وہاں خدا دیکھ رہا ہے. اگر خدا نہ دیکھے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے. تو امام حسین السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے، چوتھا کام کرو. اب وہ جلدی سے کہتا ہے کہ اب 2 ہی بچے ہیں، چوتھا اور 5واں جلدی بتائیے مولا، آقا جلدی بتائیے، میں شاید یہ کر لوں. تو امام حسین السلام کیا کہتے ہیں؟ اذا جاءک ملک الموت فاہجر. امام حسین السلام کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب ملک الموت آئے تمہاری روح قبض کرنے تو تم اس سے کہنا چلو چلو ہٹ جاؤ، ابھی میری روح قبض نہ کرو، ابھی میں تھوڑا کچھ دیکھ رہا ہوں، ابھی میں تھوڑا کچھ گندا کام کر رہا ہوں، ابھی تھوڑا میں کچھ چوری کر رہا ہوں، جاؤ. مولا یہ تو ایک دم ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو اچھوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کہاں چھوڑے گا. میری اتنی ہمت کیا کہ ملک الموت دروازے پہ آ کھڑا ہو جائے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ جائیے آج نہیں کل آئیے گا. یہ کیا ممکن ہے؟ انسان کے بس کی بات ہے؟ جب وقت قضا آ گئی انسان کو جانا ہے. تو مولا یہ بھی پاسبل نہیں. 4 عمل میں فیل. دیکھیے انسان کتنا مجبور، 4 عمل میں فیل انسان. تو امام حسین السلام نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو. اپنے اندر 5ویں چیز امام حسین السلام نے کہا اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لو، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لو کہ جب مرنے کے بعد تمہیں داروغ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا، جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو داروغ جہنم سے کہنا کہ نہیں میں جہنم نہیں جاؤں گا، مجھے جنت لے کے چلو. ہم مولا یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو اور ناممکن ہے. جو فیصلہ الہی ہو گیا اس کو میں کہاں کینسل کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں، میں بہت مجبور ہوں. روایت میں ہے کہ امام نے کہا تم پھر کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا یہ سوچ کے گناہ کر رہے ہو کہ ہمیں آقا حسین مل گئے؟ کیا تم یہ سوچ کے گناہ کر رہے ہو کہ ہم ائمہ طاہرین کے ماننے والے ہیں؟ نہیں، یہ تو اور غلط ہے کہ اگر ائمہ طاہرین سے محبت کرتے ہو اور گناہ کو انجام دیتے ہو، یہ اور غلط ہے. لہذا عزیزو اپنے عمل کی ہر وقت رعایت کرنی ہوگی، اپنے عمل کا ہر وقت خیال کرنا ہوگا. ذرا سے بھی آپ کے اعمال کے اندر گناہوں کی چنگاری آئی، آپ کے اعمال جل کر راکھ ہو گئے. مطیع پروردگار بننا ہوگا. اور اطاعت کا درس کربلا کے میدان میں دیکھیے کس طرح سے جانبازوں نے دیا، کس طرح سے اصحاب نے دیا، کس طرح سے انصار نے دیا. شجاعت کے بعد بھی ابوالفضل عباس، آج 8 محرم ہے، آج کی شب مخصوص ہے ابوالفضل عباس سے. شجاع و بہادر عباس علمدار کو اگر اجازت مل جاتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن جب خیام لگائے گئے تھے، جب دشمن کہنے لگے خیام کو ہٹا لیا جائے، تو ایک مرتبہ ابوالفضل عباس نے خط کھینچ دیا تھا خیموں کے سامنے کہ اس خط کے آگے اگر کوئی آ گیا تو اس کی خیر نہیں. اب جب جلال دیکھا ابوالفضل عباس کا تو دیکھیے اطاعت کتنی، اس پوری بہادری اور شجاعت کے بعد بھی جب جلال دیکھا جناب زینب نے کہ میرا بھیا عباس بکھرا ہوا ہے، تو جناب زینب نے ابوالفضل عباس کو بلایا، کہا بھیا
ابھی مصلحت یہ کہ اپنے خیموں کو دریا کے پاس سے فرات کے کنارے سے ہٹا لیا جائے۔ اتنی شجاعت کے بعد اب الفضل العباس نے خود جو خیمے کو نصب کیا تھا اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے روتے ہوئے خیموں کے تنابوں خیمے کے رسیوں کھول رہے۔ اللہ اکبر، اطاعت امام، اطاعت شہزادی زینب۔ اب الفضل العباس اپنے ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے خیمہ لگایا تھا، جن ہاتھوں سے خط کھینچا تھا، کسی کے مجال نہیں کہ اس خط کے اوپر، خط کے آگے بڑھ جائے، وہی امام خیمے کو کھول کے دوسری جگہ نصب کراتے ہیں۔ یہ ابو الفضل العباس، اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ جب اس ابو الفضل العباس کی ولادت ہوتی ہے تو ایک مرتبہ ام البنین گود میں لے کے ابو الفضل العباس کو دیکھتے ہیں کہ ابو الفضل العباس اپنے آنکھوں کو نہیں کھول رہے، اپنے آنکھوں کو نہیں کھول رہے۔ تو ایک مرتبہ ام البنین دوڑتی ہوئی پریشان ہو گئی اور آتی ہیں آقا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، تو کہتے ہیں کہ آقا یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں ام البنین، ارے اس میرے لال کو میری آغوش میں دے دو، میں جانتا ہوں کہ کیسے اپنی آنکھیں کھولے گا۔ ایک مرتبہ ام البنین آغوش مولا کائنات میں ابو الفضل العباس کو دیتے، ابو الفضل العباس کو دیتے، آغوش مولا کائنات میں آتے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ارے حسین کا اس کو بلا۔ ایک مرتبہ حسین قریب آتے، مولا کائنات کہتے بیٹا حسین یہ تمہیں دیا ہے، تمہاری امانت ہے۔ جیسے ابو الفضل العباس نے حسین کا نام سنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا، مکے امام حسین کے آغوش میں چلے گئے، آنکھوں کو کھولا، سب سے پہلے ہاتھوں کو پھیلائے، گویا اے حسین ارے میرے ہاتھ حاضر ہے۔ اور سب سے پہلے جو زیارت کی ہے ابو الفضل العباس نے، وہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شجاعت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس بار بار جو ہے ابو الفضل العباس آتے، آقا جنگ کی اجازت دے دیجئے، آقا جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ابو الفضل العباس تم لشکر کے علمدار ہو، تم تو لشکر کے کمانڈر ہو، جاؤ۔ تو ایک مرتبہ ابو الفضل العباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر کا ہے جس کا میں علمدار ہوں، وہ لشکر کا ہے جس کا میں کمانڈر ہوں۔ ایک مرتبہ ابو الفضل العباس چلے جاتے، جیسے ہی خیمے میں پہنچتے ہیں بچیوں کی آواز سنتے، الاتاش الاتاش الاتاش۔ ایک مرتبہ سکینہ کے پاس جاتے، سکینہ کے دیکھا کہ ہونٹوں میں 3 دن ہو گئے پانی نہیں ملا ہے، ہونٹوں میں پپڑیاں ہیں، پیاس سے جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں ابو الفضل العباس، اے بیٹھ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تمہارے پانی کا سبیل کروں، لیکن جب بھی میں تمہارے بابا حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے جاتا ہوں، آقا یہی کہہ کے واپس کر دیتے ہیں کہ تم لشکر کے علمدار ہو۔ اے سکینہ مجھے اجازت دلا دو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا مجھے اپنے آغوش میں لے کے چلیے، میں بابا سے کہتی ہوں کہ میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ابو الفضل العباس تاریخ میں کہ سکینہ کو لے کے آتے ہیں امام کے پاس، امام نے دیکھا خیریت تو ہے، خیریت تو ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا کچھ پانی کی سبیل کریے، میں پیاس سے مری جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی جناب سکینہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سکینہ میں اجازت تو دے رہا ہوں لیکن تم بہت پچھتاؤ گی۔ ارے جب یہ تمہارا چچا نہ رہے گا، کل کو جب تمہارے کانوں
دشمن تمہیں تماچا لگائے گا تو تمہارا چچا یاد آئے گا، تو عباس کا گھر ہو رہی ہوگی۔ ایک مرتبہ امام نے اجازت دیا، جناب سکینہ نے مشق دی، شمسو کی ہوئی ابوالفضل عباس لے کے چلتے ہیں۔ ابوالفضل عباس شیر بہادر جیسے فرات کے کنارے پہنچتے، اشکیاں دور دور، دشمن دور دور فرار ہو جاتے ہیں۔ ابوالفضل عباس نے اپنے گھوڑے کو فرات میں اتارا، مشق سکینہ کو پانی سے بھرا اور پوری کوشش یہ کہ مشق سکینہ خیمے تک پہنچ جائے۔ گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑا کے آ رہے، بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی، ابوالفضل عباس کو نرغے میں گھیر لیا۔ ایک شکی نے چھپ کے ایسا وار کیا کہ ابوالفضل عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ ایک شکی نے چھپ کے وار کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ اب جیسے ہی ہاتھوں سے مشق سکینہ دانتوں سے دبایا، اب پوری کوشش یہ ہے کہ خیمے تک پہنچ جاؤ۔ علامہ ابن حسن ننیروی کہتے ہیں، ارے میرا دل کہتا ہے میں اپنے آقا سے آواز دوں، آقا اپنے بھیا حسین کو بلا لیجئے مدد کے لیے۔ عجب نہیں عباس آواز دیں گے، اے میرے چاہنے والے، اگر میں اپنے بھیا حسین کو بلاتا ہوں تو جو مشق سکینہ دانتوں سے دبی ہوئی ہے وہ زمین پہ گرے گی، مشق سکینہ کی بے حرمتی ہوگی۔ اسی اثنا میں ایک ظالم نے گرزے کے ران سے سر کے اوپر وار کیا، ابوالفضل عباس دوڑا کے زمین پہ گرے، مشق سکینہ کا پانی بہ گیا۔ وہاں سکینہ سب بچیوں کو اکٹھا کر کے انتظار کری، میرا چچا آ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، پانی مل جائے گا، میرا چچا آ رہا۔ جب تک سکینہ عالم کو دیکھتی رہی، ڈھارس بنی تھی، لیکن جیسے ہی عالم گرا، آواز دیا آقا مدد کو آئیے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے پاس سے مقتل کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھا ابوالفضل عباس کے آنکھوں میں خون جمی ہوئی ہے، مجھے بھیا کوئی خواہش ہے، جزاکم ربکم، کہا بھیا کوئی خواہش ہے، کہا آقا میں غلام ہوں، کہا ایک خواہش ہے، میرے آنکھوں میں تیر پیوست ہے، خون جمع ہوا، میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے جاؤں۔ ایک مرتبہ امام نے رومال سے آنکھوں کو صاف کیا، امام کے چہرے پہ نگاہ پڑی، ابوالفضل عباس کی لاش ابوالفضل عباس کا خیمے تک نہ آیا بلکہ وہیں پہ دفن کیا گیا ہے۔ امام حسین ایک مرتبہ علم کو لے کے آتے ہیں، ابھی تک جو سکینہ کی ڈھارس تھی کہ ہمارا چچا پانی لے کے آ رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی علم جو جھکا، علم گرتا ہے، سکینہ کی ڈھارس ختم ہو جاتی ہے، آس ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے امام حسین علیہ السلام نے پھر علم ابوالفضل عباس کو بلند کیا، اب جناب سکینہ نے کہا دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، علم بلند ہو گیا، میرا چچا آ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، پانی کا انتظام ہو گیا، تم سب کو پانی پلاؤں گی، تم سب کو پانی پلاؤں گی۔ لیکن اللہ ایک مرتبہ علم خیمے پہ آیا، علمدار نہیں، سکینہ تڑپ کے باہر آئی، بابا میرا چچا کہا میں نے کہا تھا سکینہ بے رہی ہو، لیکن چچا بہت یاد آئیں گے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عرضا بقضائه وتسليما لأمره
اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العالى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام، پروردگارا اس قلیل سے عمل کو قبول فرما، پروردگارا ہمیں توفیق دے کہ عمل خیر عمل صالح انجام دے سکے، پروردگارا ہمارے بچوں کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنانا، خادم امام حسین سرباز امام زمانہ قرار دینا، پروردگارا ان کے دلوں میں محبت امام حسین علیہ السلام، محبت معصومین علیہ السلام پیدا کرنا، پروردگارا ان کے دلوں سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو سلب نہ کرنا، پروردگارا سب کو خادم امام زمان بنانا، پروردگارا ہم میں جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کرنا، پروردگارا جو مرحومین کل تک ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان نہیں، پروردگارا ان کے اوپر رحمت کا نزول کرنا، پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب، پروردگارا جو لوگ بھی بیمار ہیں مریض ہیں، پروردگارا کربلا کے شہیدوں کے واسطے سے پروردگارا ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت کرنا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ وعباس ماتم حسین